محمد مہدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تو جیکار ہیں، بہت شکریہ مہدی صاحب آپ کے وقت کا۔ مہدی صاحب، یہ اس وقت جو سچویشن فلسطین کی ہے اس میں ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ تو بالکل کہیں پیچھے ہے، بلکہ ساتھ ہو رہا ہے وہ ممالک جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، وہ جنگ بندی نہیں کرنا چاہ رہا اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ بالکل جو دوہرا معیار ہے پوری دنیا کا، وہ اس پر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں بڑی طاقتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ جنہیں ہم بڑی طاقتیں کہتے ہیں نا جی، بنیادی طور پہ یہ انہی کا ایک بڑی طاقتوں کا ایک ملک کا حصہ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ امریکہ کی جو سٹیٹس ہیں ان سٹیٹس کا یہ بھی ایک حصہ ہے، ایک یہ بھی سٹیٹ ہے، اور یہ انڈکلیئرڈ سٹیٹ ہے لیکن یہ بھی بہرحال سٹیٹ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ جس جہاز کے اندر وزیر اعظم برطانیہ تشریف لائے، اس جہاز کے اندر ہی اسلحہ لے کر آئے۔ مثلا جس وقت وہ باہر نکل رہے تھے تو دوسری طرف سے اسی جہاز میں سے اسلحہ بھی نکل رہا تھا۔ تو اب ان لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ یہ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے یا یہ وہاں کی جو انسانی المیہ ہو رہا ہے اس انسانی المیہ کے خلاف بات کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اصل میں انہوں نے ہی اجازت دی ہے، کیونکہ اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو بنیادی طور پہ جو اسرائیل کا ایجنڈا تھا وہ اسرائیل کا ایجنڈا نہیں تھا، وہ ان کا ہی ایجنڈا تھا، اور ان کے ایجنڈے کو اسرائیل کے ذریعے سے مستحکم کیا جا رہا تھا مڈل ایسٹ کے اندر، اور اسی ایجنڈے کے تحت جو تھا وہ ابراہیم ایکارڈ کروائی جا رہی تھی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی جو عرب ممالک ہیں وہ جوں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا رہے تھے، ان میں سے کسی نے بھی یہ زحمت گوارا نہیں کری کہ وہ فلسطین کو بھی اس کے اندر جو ہیں وہ شامل کریں اور فلسطین کی بھی رائے لیں کہ ہم اس طرح کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے رائے لینا بھی، مصر جو سب سے پہلے جس نے قبول کیا تھا، اور اب آخر میں بحرین۔ تو یہ صورتحال جو تھی یہ دن بدن گھمبیر ہو رہی تھی، اور اگر آپ دیکھیں تو اس آئیڈیا کے پیچھے ٹرمپ انتظامیہ تھی، یہ جو ابراہیم ایکارڈ تھی، اور اس ابراہیم ایکارڈ کو ٹرمپ انتظامیہ کے بعد بائیڈن نے بھی اسی طرح لیا اور وہ بھی اس کو لے کر اسی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ تو ان لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ کوئی اچھا کریں گے، یہ بڑی ناممکن سی بات تھی۔ جہاں تک مسلمان ممالک کی بات ہے تو دیکھیے، مسلمان ممالک جو اس کے قریب میں ہیں وہ سارے تو یا تو اسے قبول کر چکے تھے یا اسے انگیج کر لیا۔ مثلا ترکی جیسے ملک نے کچھ عرصے جو ہے وہ اپنے سفارتی تعلقات کو لو لیول پر لے کر گئے، لیکن انہوں نے بھی پچھلے سال سے جو تھے وہ اپنے سفارتی تعلقات کو پھر ایک دفعہ صفرا کے لیول تک کر لیا، اور ان کے کاروباری جو ٹائز تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو وہاں پر بھی یہ سوچنا کہ وہاں پر بھی ان کے حق میں کوئی بات بہت زوردار انداز میں ہوگی وہ نہیں ہو سکتی۔ اور بشار الاسد صاحب جو وہاں پر ایک ایسے شخص تھے جو ہمیشہ سے فلسطین یا ان کا ایک اپنا بھی معاملہ تھا اسرائیل کے ساتھ، تو اس میں وہ ایک سختی کا مظاہرہ کرتے تھے، یا ان کے والد۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ سیریا کے اندر پچھلے 10 سال کے اندر ہوا، اور جس طرح اب سیریا کی حکومت ہے وہ بیچاری اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا ایکشن کر سکے۔ اور لبنان کے جہاں تک بات ہے تو لبنان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی تقسیم ملک ہے، وہ ایک ملک ایک طرح ہے ہی نہیں، صدر کوئی ہے، وزیر اعظم کوئی، اور باقاعدہ مینشن ہے، اور سپیکر کوئی اور ہے۔ تو وہاں پر ایک حزب اللہ ہے جس سے آپ تھوڑی سی امید رکھتے ہیں، لیکن آپ حزب اللہ کو لبنان گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اس کے اندر ان کے لیے آواز کس نے اٹھانی تھی؟ تو وہ تو بہت مشکل تھا کہ کوئی ایسی مؤثر آواز ہو، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کو یہ اس وقت کھلی چھوٹ دی گئی ہے قتل عام کی، یہ قتل عام کی کھلی چھوٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ بڑے ممالک نے دی، اور خاص طور پہ آپ جو صحیح بات کریں تو امریکہ اور برطانیہ نے دیا ہے کہ ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں وہ وہاں پر اپنی پریزنس شو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل ان بڑی طاقتوں کا جو آپ نے مجھ سے سوال بالکل، جو مہدی صاحب جو 75 سال پہلے جنہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں آباد کیا وہ ابھی بھی ساتھ دیں گے۔ بڑا اہم معاملہ آپ نے کہا ہے کہ جنہوں نے کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے خود یہ ساری سپورٹ کی ہے۔ مہدی صاحب ساتھ رہیے گا۔ بریگیڈیئر راشد ولی صاحب، ایک چیز بات کرتے ہیں، حکومتوں کا تو یقینی طور پر ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اسلحے والے جہاز میں آ رہے ہیں، لیکن اسی برطانیہ کے لنڈن میں ہم دیکھ رہے ہیں 5 لاکھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔